اور بعد اب وقت وقت حضور کا خطاب سنیں. الحمدللہ والصلاة والسلام على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في محكم كتابه والمستند كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام آج توڑے موضوع دے محفل بیاد یافت سے دکھائے کہ نشست دیگر علاقے دے وچ ہوندیاں پئیاں ہیں. یہ محفلاں جڑیاں سی یہ سال شروع کیتیاں ہیں. جنہاں لوگاں نے بھی تعامل کیتا ہے, جنہاں لوگاں نے بھی جسمانی طور تے کوئی بائی توڑ کیتی ہے یا مالی طور تے کوئی تعاون کیتا ہے محفل دی انعقاد واسطے, انہاں سب دا محفل ذاتی طور تے مشہور بھی ہاں. تے استعداد یہ ہے کہ اس کو ہر سال اس روایت کو قائم کرو, اس کو بتاؤ. آج میں کوئی کسی سلسلے دے وچ گفتگو کرنا چاہتا ہاں کہ یہ محفل میں جو منعقد کی تھی ایک سید زادے دی یاد دے وچ. ایک سید زادہ اردو مبلغ, اردو عالم, کیونکہ اکثر آج لوگ قبری وہ کرتے ہیں جنہاں دے وچ علم نہ دی کوئی شے کوئی. اس بار وہ ایک عالم بھی ہوئے, مبلغ بھی ہوئے, سید زادہ بھی ہوئے, تو پھر اس کے واسطے محفل کرائی جائے تو بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے. یہ تو آج میری تقریر کی بات سمجھے اسی کہ میں تکنیکی جی آدمی ہاں, علمی جی بندہ ہاں, بے پردی اڑامنا میں ہوندا نہیں. میں آیت تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے, لیکن اس آیت میں بات دے وچ جڑے سام پہلے ہے ولی دی نظر دے وچ ایک کائنات کی ہے یا ایک صوفی دی نظر ایک کائنات دی حقیقت کی ہے, یا جو میں اپنے والد صاحب کو سکھیا خود بات دے وچ اس تحصیل علم کیتی. ایک ولی اللہ ایک صوفی کائنات نو کس نظر نال ویندا ہے وہ نظر میں تھوڑے تک پہنچانا چاہتا ہوں. تمام کائنات اس وچ نظر آون والی ایک شے ان دی وجہ بھی حق ہے تے ان دی منزل بھی حق ہے. یعنی جو کچھ کائنات تو انہوں نظر آتا ہے, جو کچھ تو انہوں کائنات دے وچ موجود نظر آتا ہے ان دی حقیقت ہے اس سوائے مظہر حق دے اور کچھ نہیں. تے ہر چیز نہ صرف اس کائنات دے وچ اپنے آپ نو دکھائیندی ہے بلکہ اپنے بناون والے نو بھی دکھائیندی ہے. ایک صوفی دی نظر تو میں کائنات نو دکھائیندا پیا, سمجھائیندا پیا کہ صوفی کس نظر نال کائنات نو ویندا ہے. یعنی ایک صوفی دی نظر نال کوئی بھی موجود ہوئے, بامو جمادات دے بچوں ہوئے, نباتات دے بچوں ہوئے, حیوانات دے بچوں ہوئے, جنہ دے بچوں ہوئے, فرشتیاں دے بچوں ہوئے, انسانہ دے بچوں ہوئے, او دی حقیقت محض ایک حوالے تو زیادہ کچھ نہیں. ہر چیز اس دنیا میں موجود ہے کیونکہ وہ حوالہ ہے جیڑا ویکھن والیاں نو اللہ تائیں ان دے خالق تائیں ملیندا ہے. یعنی اسی جس ویلے اس دنیا دے وچ بسن والے لوگاں دی, اس دنیا دے وچ آمن والے موجودات کی تعریف کرنے ہیں ولایت کی نظر دے وچ, علم وجدان عرفان دی زبان دے وچ اسی کی آنے ہیں کہ ہر چیز ایک مظہر ہے پروردگار دا. کہ جو نظر آندے پہنے انہوں صوفیات کی زبان دے وچ ظہور کونی آکھیا جاتا ہے. یعنی اس مکان دے وچ نظر آمن والے انہاں مظہراں دی تاسیس بھی حق ہے تے انہاں مظہراں دی تکمیل بھی حق ہے.
یہ جملہ اگر آج کوئی 400 سال پہلے بولیا کہ ہو گیا سارے سمجھ آ گیا، لیکن میں یقین ہے اس میں کسی نے بھی سمجھ نہیں آیا، کیونکہ علمی طور پہ اسی برباد ہو گئے، زوال زدہ اسی قوم ہیں، ساڈو علم دی گل ہضم کرنی بڑی مشکل ہے، سمجھ نہیں آتی، سانو سفہی طور پہ گلاں، کیونکہ عالم نے جڑا سب کو بڑا ظلم اس قوم نال کیتا ہے، انہوں سادہ پسند بنا دیتا ہے، یہ اس قوم کو تباہ کرنا ہوئے نا انہوں سادگی جو تلا دیتا ہے، زندگی سادہ گزارنی ہے، ذہن دی زندگی سادہ نہیں گزارنی، اصول ہے حکمت کا، اے جتنی اوکھی گلنا کا خبر ہو سی نا اتنا معاشرہ ترقی کر سی، تے انہوں جتنی آسان گلنا چاہیے دی اتنا معاشرہ تباہ ہو سی۔ جملہ میں کی بولے ہے کہ جو کوئی دنیا پایا جاندہ ہے مظہر حق کے، مظہر کے نوع آنے پہلے پہلے سمجھو، میری آواز توڑ میں پہنچ پئی ہے، کس طرح پہنچ پئی ہے؟ سپیکر دے ذریعے، ایک سپیکر مظہر ہے، میری آواز دا اظہار توڑے کرنا دے کریں دا، میں انہیں بولنا کہ آخری بندیاں تھی آواز نہیں جامنی، زیادہ لوگ بیٹھے، ایک سپیکر میری مدد کرنا پیا ہے کہ میری آواز یہ پیچھا بھی بیٹھے انہوں تک پہنچیں دا پیا ہے، اس نوانے ہیں مظہر، ہونے سپیکر خود نہیں چلتا، انہیں میں خود کوئی طاقت نہیں، انہیں میں کیوں طاقت اس بجلی دے نال اپنی پئی ہے، جیڑی ہے انہوں نے مکسر دے ذریعے اس سپیکر تک پہنچ دی پئی ہے، یعنی یہ آواز جیڑی توڑے تک پہنچ دی پئی ہے، اس سپیکر دی اپنی آواز نہیں، یہ اس بجلی دی شکل ہے جیڑی آواز دی صورت توڑے تک پہنچ دی پئی ہے، ایک بلب بلیندے اور آگا بٹن دبائیں ہو، اندھیرا ہے، بٹن دبایا، بلب روشن ہویا، روشنی ملی، کیا ہے روشنی بلب بھی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تجھے آپ کو نہیں دی بلب دی روشنی نہیں، تو پھر کس ویلے اندھیرا ہوتا ہے بلب کیوں بلندے ہو؟ روشنی بلب دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلب دی خود نہیں بڑھائی روشنی، انہیں پہ جیڑی تار اندھی پئی ہے، انہیں پہ جیڑا کرنٹ اندھا پہ ہے، انہا اظہار ہوندہ پہ روشنی دی شکل ہے، اور روشنی دا کام کی ہے کہ خود بھی دکھیوے تے دویاں نو بھی دکھاوے، دو کامنٹ روشنی دے، آپ بھی نظر اندھی ہے کہ جنہ تے پوے انہاں نو بھی دکھا دیندی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلب دے وچ اپنی روشنی کوئی نہیں، ان دی روشنی تار تو آمن آلی بجلی دے وچوں اندھی پئی ہے، کدی کسی نے بجلی دیکھی؟ بجلی دی کی شکل ہے، یعنی مظہر دا کام اے ہے کہ جیڑا دکھائی نہیں دیندہ انہوں دکھا دے گے، سمجھ اندھی بھی گا؟ مظہر دا کام کی ہے کہ وہ بجلی جیڑی نظر نہیں اندھی بلب دے ذریعے روشنی دے تبدیل کر کے توڑی اکھانو جلا دے دے، توانو دکھا دے وے، انہوں بلب کل پچھو کہ میاں روشنی کے دیئے، بلب آکسی اے میری نہیں ہے بجلی دیئے، جیڑے گھندے پین جس میں انہوں روشنی دی لوڑ ہو سی وہ بٹن دا بیسن اگر پچھو نہیں اندھی پئی کرن تو بلب نے روشنی دا اظہار نہیں کرنا، انہوں آدھر مظہر یہ دیکھو اپنا کچھ نہ ہوئے پر ایک طاقت رکھتا ہوئے کہ کسے نو بکھا دے اگر ان کا رابطہ ہو جائے، اس کائنات جو بھی پایا جاندہ ہے سب خدا کا مظہر ہے، ایک پایا جاون والی چیز رب دی کسے نہ کسے صفت نو ظاہر کریں دی پئی ہے، کیونکہ اگر جو بھی اس دنیا میں موجود ہے وہ کیوں موجود ہے، ان دی اساس کی ہے، ان دی تاسیس کی ہے، انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون، اللہ نے میرا کام ہے جس ویلے ارادہ ہوندہ ہے کچھ بناون دا میں انہوں آنا ہو جا وہ ہو جاتی ہے، یہ ان دا ارادہ نہ ہو گیا کہ میں نہ ہوں وہاں، یہ نہ کیا کہ کن عزیر تو ہو جا میں نہ ہی ہونا، لیکن ان اس ویلے آ گیا ہاں تو حق کے بڑھتا ہے کہ میں تو لوگوں نے نظر آتا پہ ہاں میں اپنے آپ کو لکا لواں تے انہوں دکھا دوں، اینو آدھن ظہور قومی کہ ان دیتے 99% پیر پورے نہیں لانگے آئے،
یاد رکھو جیڑا مظہر اصرار کرے کہ میں ہاں اندھے جو رب کدی نظر نہیں آ سکتا. رب صرف اندھے جو نظر آسی جیڑا آکھے میں کوئی نہیں ہاں. مظہر واسطے وجود شرط نہیں، اندھا عدم ہونا شرط ہے. اندھا ہونا اگر وہ آکھے کہ میں ہاں تو لکا دے سی حق نو، اگر وہ آکھے میں کوئی نہیں تو وکھا دے سی حق نو. کیسی عجیب گل ہے، عجیب گل ہے نا. مظہر کونی دا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو طرف ہے. ایک طرف وہ جڑے ہوئے اپنے رب دے نال جے دی مخلوق ہے، تے دوئے پاس وہ جڑے ہوئے دوئی مخلوق دے نال جنہاں نو نظر آمدا پیا ہے. ہن نظر میں آمدا پیا تانوں، لیکن کیوں نظر آمدا پیا؟ کیونکہ رب نے اپنے آپ نو لکا رکھے. میں بلیندا پیا، کلام صفت کہندی ہے. میں تواڈے سامنے تانوں نظر آمدا پیا، وجود ہے میرا، موجود صفت کہندی ہے. تسی سنتے پے ہو اپنے کناں دے نال، سمیع صفت کہندی ہے. تسی ویندے پے ہو اپنی اکھاں دے نال، بصیر صفت کہندی ہے. اسی تو ادھاریے آئے، سارا کچھ اندے کو ادھار لیندے پے آئے. یہ تو کمال اس دا ہے کہ سب کچھ وہ ہے، لیکن اپنے آپ نو اتنا لکایا ہویا ہے سو، اتنا لکایا ہویا ہے سو، نہ زمین دی تہہ چ لبدا ہے، نہ آسمان دی بلندی تے لبدا ہے. کدائی نظر آمدے ہی نہیں. سب کچھ وہ ہے لیکن اپنے آپ کو لکا لے سو تاکہ تسی تے میں ظاہر ہو جائے. اے احسان ہے اندھا ڈے ہوتے. اے ظہور کونی نو صوفیاء دے سمجھو. احسان کی ہے رب دا ساڈے تے، جے رب خود ظاہر ہو جاوے تسی میں کوئی نظر نہ آویے. جو خود بولن لگ جاوے ساڈے کلام سنائی نہ دیوی میں، جو اپنا وجود اس دنیا تے مسلط کر دے دے، تمام وجود مٹ جاویں، لیکن ان کا کتنا اثار ہے، کتنی قربانی ہے کہ سب کچھ ہے، لیکن اپنے آپ نو لکایا ہوئے اسو تاکہ تو ظاہر ہو جائے. اور تو بھی بدلہ دے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو بھی بدلہ دے. اس نے اپنے آپ نو لکایا تاکہ تو ظاہر ہو، تو اپنے آپ نو لکا تاکہ او ظاہر ہو. ایک صوفی دی زندگی میں کہ 99% پیر اس سے پورا نہیں ہوتا. اے میں نو مارنا بڑا اوکھا ہے میاں. سب کو بڑا تا عذاب ہی ہے. وہ کسی نے آکھیا ہے سامنے ہوتا ہے مگر مجھ کو رد کرتا ہے. شعر آکھنا بھی کسے کسے دا کام میں تے شعر پڑھنا بھی کسے دا کام. سامنے ہوتا ہے مگر مجھے رد کرتا ہے. بعض اوقات تو آئینہ بھی حد کرتا ہے. ارے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ قادر بخشی. مظہر کا کام میں ہے اللہ نے مینو اظہار کی اجازت دیتی ہے، لیکن میرا اظہار ایک بڑے دائرہ اظہار دے ہیٹ ہے. میں اپنے ظاہر ہونے دا حق اس ویلے ادا کرے سا جس ویلے میں اپنی ان نفی کرا کہ جیڑا مینو ویکھے انہوں میرا خالق نظر آ جائے. حق میں دا ادا کیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مینو اظہار دا حق دیتا ہے اس شرط دے نال کہ میرا ہر اظہار کھپ جاوے اس رب نو ظاہر کرنے. میں کہنا کہ ہون ساڑی شعوری سطح بڑی پاس ہو گئی ہے. اوکے جملے لگ دے پین ایک بالا دیاں گلیں صوفیاں دے. یہ ظفر دی آج کسی مجلس سے بیٹھے ہو نا ایک گھر رہی چھاڑنے نالے گلیں کہتے ہیں جس وجہ سے 7-8 سال دے ہاں سے یہ اساسا ایمیں نہیں علمی بڑھ دیاں. یعنی میں نے اس شرط پہ اٹھتے رب نے وجود دیتا ہے کہ تینوں میں دنیا بھیجیدہ گیا پر تو میرا حق اس میرے ادا کرے سے کہ تیرے ہومن دی ہر بنیاد میرا ہومنا ظاہر کرے. تو اپنے آپ کو اتنا مٹا کہ میں ظاہر ہو جاؤں.
دو ہی کام ہو سکتے ہیں، یا میں اپنے آپ دا اثبات کر سکدا تے اس دی نفی کرساں، یا اپنی نفی کرساں ان دا اثبات کرساں، اینو آندے نے نفی اثبات۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں، نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی، نفی اثبات آدھے کنوں ہے کہ میں اپنی نفی کرا، میں ہوا پر اپنا نہ ہونا ثابت کر دے گا تاکہ وہ جڑا کہ ہے وہ ثابت ہو جائے سارے واسطے، یا میرا ہونا ثابت ہو سی یا ہوگا، دو کام ایک نہیں ہو سکتے، بد نہیں ہو سکتے۔ اس باروں نظر حق اپنی بنیاد بھی ساری رب کو اخذ کریں دے کہ اپنے منتہائے عروج تے خود غائب ہو جاتا ہے کہ رب ظاہر ہو جاتا ہے۔ تے مذہب کا تعلق ایک پاسوں اس وسیلے نال ہوتا ہے، اس ذریعے نال ہوتا ہے جہاں وہ مذہب ہے، دوسرے پاسوں ہوتا تعلق ناظر دے نال ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تکنیکی گفتگو کرنا پہ میں عام طور سے ایڈی آفی اللہ نہیں کرنا مجمعی، لیکن آج کرنا پہ کہ بیاد ظفر دی محفل ہے، میں چاہنا کہ وہ جیڑی گلہ ہیں تکنیکاں جیڑی ہیں توڑ تک پہنچے لوگ آگے میں کہتے کمرے لے جانا ہے ایک مثال کا، اس گل کو سمجھنے دی لوڑ ہے۔ ان دا دعا تعلق ناظر دے نال ہوندا ہے، جنہیں لائٹ والی تسی اس بلب دا ایک تعلق بجلی دے نال ہے، یہ تو لائٹ بڑی بھی پئی آئی کہ ان کا دعا تعلق توڑی اکھاں دے نال آئی جے وے دے پئی آئی۔ اگر ناظر دا ذوق نگاہ نہ ہو، اگر ناظر دا نظام دید صحیح نہ ہوئے تو انہوں مخلوق نظر اسی خالق نظر نہ ہو۔ یہ دی نظر دی اساس حق تے ہے، یہ دی بنیاد نظر دی حق تے ہے، جیڑا ہر پاسے ویندہ ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر پاسے اپنے رب دا چہرہ تلاش کریندا ہے، ان دے سامنے پتھر اسی تو ان دے وچوں ہی انہوں رب لگ جاسی، ان دے سامنے بندہ اسی تو ان دے وچوں رب دی صفت دا ظہور ہو جاسی، ان دے سامنے کوئی جانور بھی اسی وہ بھی انہوں اپنے خالق دی یاد دی ویسی۔ اے ناظر دی نظر بڑھانا ولی دا کام نہیں ہے، ولی دا کام نہیں ہے۔ اے ناظر جس ویلے ان کی بنیاد بڑھ جاتی ہے کہ پوری کائنات تجلی ہے پروردگار دی، تے پھر ابو بکر صدیق کران ہے ما رعیت شیئا الا ورعیت اللہ قبلہ۔ ابو بکر عارف کامل ما رعیت شیئا، میں آج تک کوئی شے نہیں دیکھی الا ورعیت اللہ قبلہ، اس تو پہلے کہ انہیں اللہ نہ دیکھ لے رہا، اللہ میں وہ پہلے نظر آمدا ہے کہ یہ وہ بڑھیں گے وہ بعد نظر آمدا ہے۔ ظہور کونی سمجھ آمدا پہ ہے، ظہور کونی سمجھ آمدا پہ ہے کہ مینوں مخلوق مانی نظر آمدی ہے، اوندا خالق پہلے نظر آمدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساڈے اولیاء آندے ہیں، غوث العظم دی یہ جماعت اسی یہ آندے ہیں کہ انسان دی جڑی اکھ ہے نا، انہوں اللہ نے عادت پائی ہے کہ ان دے اتے حق دا ظہور پہلے ہویا ہے تے خلق دا ظہور بعد ہویا ہے۔ بڑا بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اس اکھ نو عادت ہے، اگر اس اکھ نو اساں خراب نہ کریے، اگر یہ اکھ اپنی اصل حالت چھڑ دیتی جاوے تو انہوں عادت ہے کہ جیڑی بھی چیز ان دے سامنے آوے ان دے اوپر اللہ پہلے ظاہر ہوتا ہے، وہ چیز بعد ظاہر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس اکھ نو جدن بنایا رب نے نا شعور نو، کہ سب کو پہلے ان دے کان میں آواز کی پائی سو الستو بے رب دے، تیرا رب کون ہے؟ اس شعور دے اوپر سب کو پہلا سوال رب دا ہویا ہے، مخلوق دا نہیں۔ اس اکھ نے میدان الاس دے وچ سب کو پہلے رب نو ویکھیا ہے، مخلوق نو نہیں ویکھیا۔ اس باروں اگر انہوں حالت اصلی تے چھڑ دیتا جاوے تو اس اکھ نو عادت ہے کہ پہلے رب نو ویکھے پھر رب جنہوں نو بڑی انہوں نو ویکھے۔ اے آندے پہ سید ابو بکر صدیق ہن اس کو اچھی گل سن دی نے، اس کو اچھی گل صرف علی ولی کر اس کو اتنے شعور سے صرف علی پہنچے صاحب، میں نہیں آنا پہ پوری دنیا آندی ہے، تو تھوڑا پچھے کلوز کر لا، پوری دنیا آندی ہے کہ عربہ دے وچ محمد کو بعد کوئی اگر شعور کلی تک پہنچے تو علی ہے۔
ایک گھر دے ایک خوہ دے ڈڈواں دی گل نہیں، یہ ساری دنیا دی آواز ہے یہ توڑ تک پہنچ گئی دا کی آندا ہے علی آپ 5 منٹ بعد گڑا کلا ما رعیت شیئا الا رعیت اللہ میں کوئی شے نہیں دیکھی جب اس وقت تک کہ ان دا رب اندے نال نہ دیکھ لے اے ہے تفسیر ظہور کونی بھی بہت بڑی گل کیتی علی نے، بہت بڑی گل کہ سامنے آوے بندہ جو آئے سامنے تو خدا تو دیکھ، میرے والد پڑھتے آئے نا شیر سارے کو یاد ہے اے گل کتوں نکلتی پئی علی دی اس گل کہ میں کوئی شے نہیں دیکھی جو شے دے نال او اللہ نہ ویکھ لیا ہو، یعنی مطلب کی ہے کہ یہ سب ظہور صرف رب دا ہے، جب تک میں چیزاں انہاں دی ذات تو منہا کر کے انہاں دے وچوں حقیقت نہ ویکھ لواں جیڑی انہاں دی نہیں، جیڑی انہاں دے نال متصل نہیں، جیڑی انہاں دی اپنی نہیں کسے ہور دی دتی ہوئی ہے، جب تک دیوان والے دا نظارہ نہ کر لواں لوان والے نوں ویکھن دا کوئی فائدہ نہیں۔ این صوفیاء دی گل ہن اس دے اوتے سنو تفسیر یہ آیت ڈیڑھ جیڑی میں پڑھی کہ پتہ لگے کہ کیویں ہر شے سانو خالق تائیں جڑیندی اگر ساڈے دماغ ٹھیک ہو، اگر ضمیر زندہ ہو، اگر شعور انسان دا پست نہ ہو، فرمائیدا پہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، انہا بے شک صفا والمروہ، صفا کے نوانے مروہ کے نوانے کیا صفا کے مروہ دو پہاڑیاں ہیں، صحیح کرنی پمدی ہے، حج پہ جاؤ واجب ہے، عمرے پہ جاؤ سنت ہے۔ صفا لفظ کا مطلب کی ہے، مروہ لفظ کا مطلب کی ہے، من شعائر اللہ، من تبعیضیہ ہے، بعد من بعد، یعنی ساڑھی بہت سارے شاعر ہیں، انہیں جو دو شاعر صفا تے مروہ ہیں، اور صفا لفظ دا مطلب کی ہے، مروہ لفظ دا مطلب کی ہے، شاعر لفظ دا مطلب کی ہے، یہ اگر یہی نہ پتا ہوئے عالم صاحب تو قرآن تک کھول گیا نا، پھر تک قسمت کھول گئی مسلمانہ دی، کھلی ہوئی ہے تو ایک بری حالت ہے ساڑھی۔ سنو شاعر کی نوان ہے، شاعر جمع ہے، ایدہ واحد کی ہے، شعیرتن بروزن فعیلتن، فعیلتن سیغے دیوتے چڑھتا ہے شعیرتن، شعیرہ کے نوان ہے نشانی میں، کیڑی نشانی اے بھی فرق ہے، ایک آیت ہوندی ایک شعیرہ ہوندی ہے، تو مجھ فرق ہے، شعیرہ کیڑی نشانی ہے، ایک شوہر نے معشوق بنائی، ماں پہ انہیں معشوق دی شادی بھی نہیں ہوتا ہے کر دیتی جی میں ہوتا ہے، وہ معشوق جاندی پہ آخری والی ملتی پہ عاشق نو جاندی ہوئے اپنا رومال دین دی کہ جی اس میں یاد آگئے نا میری میاں مجنوں تے رومال نو سنگ دمیں اے میری خوشبو ہے، انہوں چلی گئی، ایک دن دل کیتا اپنی معشوق دی یاد کرا، رومال لیا سنگیا